بسم الله الرحمن بالله من الرحيم. الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين حادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. صدق الله العلي العظيم. صلوات بھیجیں محمد والے سورہ نساء کی آیت نمبر 44 سے ہم سٹارٹ کریں گے. آیت نمبر 43 تک ہمارا تقریباً آیتوں کا بیان تفصیل سے آپ کے سامنے ہوا تھا، اور اس میں آخری جو آیت ہم نے پڑھی تھی اس میں میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک حکم دیا ہے کہ تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. وہاں پہ میں نے ایک نقطہ بیان کیا تھا جس کو میں نے جمعے کے خطبے میں بھی تھوڑا سا اشارہ کیا، اس کو میں دوبارہ ریپیٹ کروں بس دہرائی کے لیے، کہ جب ہم نماز کے بارے میں اللہ کا یہ حکم سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کے قریب جانے سے منع کرتا ہے، اور اس کی ریزن آگے سے یہ بیان کرتا ہے کہ نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ تم کیا کہہ رہے ہو. اس سے علماء ایک نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اگر ہمیں نہیں معلوم ہو کہ ہم نماز کی حالت میں کیا کہہ رہے ہیں یا کیا پڑھ رہے ہیں تو ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کے نزدیک جانے سے منع کرتا ہے. اس سے جو علماء اخذ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہمیں نماز میں جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ما یقولون، جو تم لوگ جو وہ کہتے ہیں، یعنی جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں دقیق علم ہونا چاہیے کہ نماز میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں. لہٰذا ایک ہوم ورک آپ کو دیا بھی تھا اور دوبارہ اس کو دے رہا ہوں کہ شاید اگلی ہفتے میں نہ ہوں، 1-2 ہفتے کے لیے، تو اس عرصے میں آپ کم از کم اس ہوم ورک کو اپنے لیے ضرور جیسے کہتے ہیں ایک ٹاسک بنائیے گا کہ نماز کا پورا ترجمہ آپ لوگ 2 3 4 5 جتنی دفعہ بھی پڑھ سکیں اس کو اچھی طریقے سے، سوروں کا ترجمہ، اذکار جو ہیں ان کا ترجمہ، جو سجدے اور رکوع کے اذکار ہیں، پھر اس کے علاوہ جو ارکان کے بیچ کے جو اذکار ہیں جیسے سمع اللہ لمن حمیدہ یا بحول اللہ، ان تمام چیزوں کے، اور اس کے علاوہ تشہد کا ترجمہ، یہ 4-5 ترجمے آپ لائن سے پڑھیں. آپ اس کو ایسے اپنے روٹین میں بنا لیں کہ ایک دن آپ سوروں کا ترجمہ 2-3 دفعہ اچھی طرح پڑھیں، پھر دوسرے دن ایک دفعہ ان ترجموں کو پڑھیں، سوروں کے ترجمہ کو، اور 2-3 دفعہ جو ہے وہ تسبیح جو آپ تسبیحات اربع پڑھتے ہیں ان کو آپ 2-3 دفعہ پڑھ لیں. پھر اس کے بعد جب یہ آپ کو آ جائے تو آپ اس کو 1 دفعہ کر دیں ذکر کو، سوروں کا ترجمہ 1 دفعہ، تسبیحات اربع کا ترجمہ 1 دفعہ، اور اس کے بعد اذکار کا ترجمہ 2 یا 3 دفعہ، تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کے ذہن میں ترجمہ نہیں آ رہا ہوتا، آپ عربی کے متن پہ غور کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اس وقت توجہ نہیں کر پاتے. لیکن جب آپ اتنی دفعہ ترجمے کو تکرار کریں گے تو جب آپ عربی پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو اس لفظ کے ساتھ جو ہے خود بخود ذہن میں ترجمہ آتا چلا جائے گا. لہٰذا آپ کو نماز سننے میں اور نماز پڑھنے میں خود بخود آپ کو ایک لطف جو ہے وہ محسوس ہوگا. یہ ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا اور اس میں ہم نے باقی چیزیں بیان کی تھیں، لیکن اصل مقصد جو اس کی ریپیٹیشن کا یہ تھا کہ نماز کے ترجمے کے بارے میں آپ لوگ اس کو غور کریں، اور جو پرابلم اگر آپ کو کہیں پہ آتی ہے تو مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں گروپ کے اندر بھی. اس کے علاوہ نماز جعفریہ کے نام سے ایک کتاب ہے، اس کی اپلیکیشن بھی موجود ہے، اس کی PDF فائل بھی موجود ہے، اردو میں اور انگلش دونوں میں موجود ہے، تو وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ سے، نماز جعفریہ کے نام سے، ٹھیک ہے نا.
تو اس میں تقریباً تمام اذکار کا چھوٹے چھوٹے جو مستحب اذکار ہیں ان تمام کا ترجمہ آپ کو مل جائے گا. آج جہاں سے ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے آیت نمبر 44. اس میں یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالہ، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں دیا گیا تھا کچھ حصہ کتاب الہی کا اور اس میں وہ خریدتے ہیں گمراہی کو. یہ لفظ خریدنا یہاں پہ لفظ استعمال کیا گیا یشترونا. یشترونا اشترا سے نکلا. اشترا معنی ہوتا ہے خریدنا. خریدنا اور بیچنے دونوں کے لیے لفظ اشترا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، بیع و شراء جسے آپ کہتے ہیں، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے خریدنے کے لیے. یہ لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ یہ ان لوگوں کے لیے استعمال کیا گیا کہ کیا تم نہیں دیکھتے، یہ حیرت کا جملہ ہے، کیا تم نہیں دیکھتے، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب کا کچھ حصہ نصیب کیا تھا. نصیب نصب سے نکلا ہے، یعنی جو چیز معین ہو. اللہ تعالیٰ نے کل کتاب تو ان کے اوپر نازل نہیں کی، کل کتاب قرآن مجید کی صورت میں آخر میں جو اس کا کمپلیٹ ورژن تھا وہ نازل ہوا، لیکن اپنے جسے کہتے ہیں لوح محفوظ میں سے کتاب کا کچھ حصہ یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. اور اس نصیب والے حصے میں جو ان کو نصیب ہوتا ہے اس کے اندر بھی انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کو بیچ دیا، انہوں نے اس میں سے ضلالت کو خریدا. خریدار انسان کب ہوتا ہے؟ کبھی بھی کسی چیز کو انسان اس وقت خریدنے جاتا ہے جس چیز کی اس کو خواہش ہوتی ہے. آپ بازار میں جاتے ہیں، 10,000 چیزیں آپ بازار کے اندر دیکھتے ہیں اور وہاں پر آپ کو شوکیس کے اندر سجی ہوئی بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن اس میں سے آپ لیتے وہی چیزیں جس کی آپ کو چاہت ہوتی ہے. یعنی خریدا اس وقت جاتا ہے جب آپ کو ضرورت یا چاہت کسی چیز کی ہو. تو انہوں نے بجائے اس کے کہ گمراہی کو سنا ہو اور اپنا لیا ہو، نہیں ایسا نہیں، بلکہ ان کو پسند تھا اس گمراہی کو لینا، اس لیے اس لفظ اشترا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ استعمال کیا کہ انہوں نے خریدا ہے گمراہی کو باقاعدہ. یعنی ان کا جوش اور ان کا میل اس طرف تھا کہ وہ اس گمراہی کو خریدے ہدایت کے بدلے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی بھٹک جاؤ راستے سے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے یہ خطاب ہے کہ وہ خود تو ضلالت پہ اترے ہوئی ہیں، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی اس ضلالت پہ اتر آؤ. ضلالت آپ اردو والا ضلالت لفظ نہ لیا کریں، جو اردو میں ہم لفظ ضلالت استعمال کرتے ہیں وہ زے سے ہوتا ہے، اور یہ جو لفظ ضلالت استعمال ہو رہا ہے وہ ضاد سے ہے، ٹھیک ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں گمراہ، اور اردو والا گمراہ نہ لیں. گمراہ یعنی جس نے راہ گم کر دی ہو، جو راہ سے بھٹک گئے ہوں. اصل میں ذلو یا ذلہ کا مطلب کیا ہے؟ گمراہ یا بھٹکا ہوا، یا کسی چیز کی جستجو کرنے والا جو اپنے راستے کو نہ پا رہا، اسے بھی یہ لفظ ضاد اور لام سے ظاہر کیا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ خود بھی جو ہے راہ سے بھٹکے ہوئے اور تمہیں بھی چاہتے ہیں کہ تم راہ سے بھٹک جاؤ. واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا. اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنے جیسے کہتے ہیں محبت کا ایک اظہار فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ تمہیں راہ سے بھٹکانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تمہارا ولی ہے. اللہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو بھی، جو تمہارے دشمن اعداء کہتے ہیں، جو تمہارے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کافی ہے تمہارے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ کیا کیا دشمنیاں تم سے چھپ کے کر رہے ہیں، کیا کیا چیزیں وہ ظاہر میں کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے یہودیوں کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ جو اس زمانے میں یہودی موجود تھے مدینہ کے اطراف کے اندر، وہ مسلمانوں کے بیچ میں بھی جو ہے فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے. ادھر سے کفار کو بھی بھڑکاتے تھے، اور کفار کو مسلمانوں سے لڑانے کے لیے، اور ادھر منافقین کو جو مسلمانوں کے درمیان موجود تھے ان کو بھی یہ بھڑکاتے تھے، آپس میں لڑانے کی کوشش کرتے تھے. یعنی یہ کسی طرح چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو جو ہے وہ کسی طرح وہاں پہ جیسے کہتے ہیں ناپسندیدہ قرار دے دیں یا ان کو بالکل راستے سے ہٹا دیں. تو اس کے لیے مختلف سازشیں کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے، تم پریشان ہونے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، تم اپنے رسول کے ساتھ مل کر رہو. اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یعنی تمہارا کارساز، تمہارا ولی ہے. اور وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور تمہارا مددگار ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو تم ہمیشہ اپنا حاضر و ناظر سمجھ کے رکھو. کیونکہ دیکھیں ہم مستقبل کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہوتا کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کل ہم زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے، کل کا ہمیں معلوم نہیں ہوتا. جو روایات میں ہمیں جملے ملتے ہیں کہ آئندہ کے بارے میں فکر کرو لیکن اس کے بارے میں پریشان نہ ہو. یا ماضی کے بارے میں یہ ہے کہ ماضی میں اگر تمہارے اوپر کوئی دکھ یا ایسی تکلیفیں گزر چکی ہیں کہ جنہوں نے تمہیں بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، بہت زیادہ غم پہنچایا ہے، ان کو بھول جاؤ. یعنی تم اپنے حال میں رہنا سیکھو، کیونکہ جو گزر گیا وہ گزر گیا، اس کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسان کر دیا یا تمہیں اس میں سے گزار کر اس حالات تک لے کے آ گیا. آئندہ کی فکر نہ کرو، تمہیں نہیں معلوم کہ اگلے لمحے تمہاری زندگی ہے یا نہیں ہے. جس طرح آج تم ان تمام مصیبتوں سے نکل کے اس حال کے اندر پہنچ گئے ہو، تو آئندہ بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اسی طرح اگر تمہاری نصیب میں ہوگا تو تمہیں لے جائے گا. اس لیے حال میں زندگی کرو، اسی حال میں اللہ تمہارا ساتھ دینے والا ہے، اسی پہ توکل کرو جس نے تمہیں اب تک سنبھال کے اور تمہاری نگہداری کا کام اس نے جو ہے وہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں اللہ تمہارا مددگار بھی ہے اور تمہارے لیے کافی بھی ہے. من الذین حادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ لوگ جو یہودی بن گئے. حادو ہودا سے نکلا ہے، ہود یہ فعل ہے، یہودی فعل نہیں ہے لیکن ہود اسی سے لفظ ہود
ہودن نکالا ہے، یعنی فعل نکالا ہے، جو یہودی بن گئے، جنہوں نے اپنے لیے یہودیت کو اپنا لیا، جنہوں نے اپنے لیے یہودیت کو اپنا لیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہودیت کو نہیں رکھا تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ ایک ہی دین اتارا تھا، اور وہ تھا دین اسلام، دین ابراہیمی یا جو بھی تھا. انہوں نے اپنے لیے ایک نام منتخب کیا، اپنے لیے نام یہودی منتخب کیا، اور انہوں نے اپنے خاص ریچول اور اپنے خاص مذہب کو اپنے حساب سے ترتیب دیا. انہوں نے کلمات کے اندر جو توریت کے کلمات تھے ان کی انہوں نے تبدیلی کی، ان کے اندر بہت سارے مطالب کو اضافہ اور اس میں کمی کی، اور اس کے بعد اپنے لیے ایک مذہب اور ایک نام چن لیا. اسے انہوں نے کیا نام دیا؟ یہودی کا نام دیا. کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو یہودی بن گئے، جنہوں نے اپنے لیے یہودیت کو اپنا لیا، یحرفون الکلمہ، وہ تحریف کرتے ہیں کلمات کے اندر. میں نے آپ کو تحریف کے بارے میں تفصیل سے جمعوں کے خطبوں میں بتایا، اور ویسے بھی تحریف کے بارے میں آپ کو معلوم ہے. تحریف کہتے ہیں جا بجا کرنا. کسی چیز کے اندر تحریف دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اس کے معنی میں تحریف اور ایک اس کے الفاظ میں تحریف. یہ تحریف شخصیات کے اندر بھی ہوتی ہے کہ شخصیات کو کسی اور کے ذہن میں یا معاشروں کو کسی اور کے ذہن میں اس طرح سے بیان کرنا یا اس طرح سے اس کو تشکیل دینا کسی اور کے ذہن میں کہ جس طرح کی وہ نہ ہو، اس کی اصل حالت سے غیر اصل حالت کو دوسروں کے ذہن میں تعمیر کر دینا، اسے کہتے ہیں تحریف. مثال کے طور پہ میں کسی کے بارے میں آپ کے سامنے خدا نخواستہ غیبت کروں، ٹھیک ہے، تو میں اس کی ایک، جسے کہتے ہیں نا کہ اس کی ایک بد شخصیت یا اس کا ایک بیڈ امیج آپ کے ذہن میں بٹھا دوں گا. اب آپ جب بھی دیکھیں گے تو اس غیبت کی وجہ سے آپ اس شخص سے دور رہنے کی کوشش کریں گے. آپ حالانکہ اس سے ملے نہیں ہیں، آپ اس سے ملے نہیں ہیں، لیکن کیونکہ میں نے یا کسی نے بھی آپ کے ذہن میں کسی کے بارے میں غیبت کی تو اب آپ اس شخص سے ملتے ہوئے کترائیں گے. تو اسی لیے غیبت کو اللہ تعالیٰ نے گناہان کبیرہ میں شامل کیا ہے. گناہ ہے کہ کیونکہ آپ اس کو ملے بغیر اس کے بارے میں ایک امیج قائم کر، تو یہ اس کی شخصیت میں آپ نے تحریف کر دی ایک طرح سے. تو تحریف ہوتی ہے بعض دفعہ کلمات کے اندر کہ آپ کلمہ جا بجا کر دیتے ہیں، جیسے کہ توریت کے اندر اور انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر کلمے جا بجا کر دیے. ایک تحریف ہوتی ہے مانوی طور پہ، جیسے میں نے آپ کو عزاداری امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بتایا تھا کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کے معنی میں بہت زیادہ تبدیلیاں کرنے کی کوشش کی گئی. وہ تفصیل سے اپنے جمعے کے خطبوں میں تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. یہودیوں کا کام کیا تھا؟ یہ ماسٹر تھے تحریف کرنے کے. کہتے ہیں یہ کلمات کو تحریف کر دیتے تھے. اچھا، یہاں پہ علماء، یہاں پہ اس کا ذکر نہیں ہے لیکن قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے کلمہ کہا ہے اپنا. تو یہ اس وجہ سے بھی یہودیوں کو کہا جاتا تھا کہ یہ تحریف کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں میں حضرت عیسیٰ کے آنے کی نشانیاں بتائی تھی کہ ایک منجی آئے گا جو تمہیں نجات دے گا، ایک منجی آئے گا جو تمہیں نجات دے گا. جو حضرت عیسیٰ کی صورت میں ان کے درمیان آیا، انہوں نے اس کو نہیں مانا اور یہ کہتے رہ گئے کہ یہ اللہ کا نبی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نجات دہندہ نہیں ہے، بلکہ ہم تو اس کو ختم کرنے والے ہیں. انہوں نے اس کو نہیں مانا. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانا. یعنی انہوں نے کلمات، اللہ کے جو کلمات تھے، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی شخصیات تھی، ان کو مانا نہیں، ان کو جا وجہ کر دیا، اپنی جگہ سے ان کو تحریف کر دیا، ان کو جو اپنی جگہ سے ہٹا دیا. ان مواضع، اپنی جگہ سے ان کو ہٹا دیا. وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے تھے. اب ان کی کوالٹیز بیان کی جا رہی ہیں یہاں پہ کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور یہ کیا کہتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ کے، جو ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا. ایک محاورہ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، اس محاورے کو یہاں پہ استعمال کیا گیا. لفظ کے لفظی معنی بھی ہیں اور ایک محاوراتی معنی بھی ہے. میں دونوں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، ملتے جلتے ہی معنی ہے لیکن آپ کو سمجھنے میں آسان ہو جائے گا. یہاں فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، یہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے جب محفل میں بیٹھتے تھے، کہتے ہیں ہم نے سنا لیکن ہم نے بھلا دیا. یعنی مذاق اڑاتے تھے نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. جیسے آپ کسی کے سامنے بیٹھیں، کوئی آپ کا بڑا ہو، بزرگ ہو، اور وہ آپ سے ایک بات کہے، آپ کہیں ہم تمہاری بات سن رہے ہیں لیکن ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، ہم نے بھلا دیا. ایسے بھلا دیا کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ جیسے ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، یعنی اس کی بات سے انکاری ہو جانا. اسینا اسیان اسی لفظ سے نکلا. اسیان یعنی بھلانا. ہم نے سنا اور بھلا دیا. یہ مذاق اڑایا کرتے ہیں نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تم نے جو کہا ہم تمہاری بات پہ توجہ نہیں دیتے، ہم تمہاری بات کو فار گرانٹیڈ دیتے ہیں، ہم تمہاری بات کو نہیں سمجھتے، ہم نے بھلا دیا. جو تم نے کہا اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا اس لیے ہم نے بھلا دیا. اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتے تھے. وسمع غیر مسمعین، یہ ایک اور محاورہ ہے. وسمع غیر مسمعین، وسمع مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک صلوات علی مولانا والے محمد. یہ ایسا محاورہ ہے جیسے آپ، میں اردو زبان میں سمجھانے کی کوشش کروں پھر اس کا ترجمہ کرتا ہوں. وسمع کے معنی ہوتے ہیں سنو، ہم تمہاری نہیں سنتے. یعنی اس کو متوجہ کر کے، یہ اس کے منہ پہ یہ بات کہہ رہا ہے کسی کے منہ پہ کہ ہم تمہیں متوجہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے، ٹھیک ہے. تو اس جگہ پر لفظ استعمال ہوتا ہے وسمع، ٹھیک ہے. وسمع غیر مسمع، یعنی وسمع سنو، ہماری بات سنو، غیر مسمع ہم تمہاری بات نہیں سنتے. یعنی مخاطب کر کے بول رہے ہیں کہ ہم تمہاری بات نہیں سن رہے. یعنی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو نعوذ باللہ، جسے کہتے ہیں کہ
اپنے ذہنوں میں اپنے سامنے پست دکھانے کی کوشش کرتے تھے، ٹھیک ہے، اس طرح کے جملات استعمال کرتے تھے. ورائنا لین، اور کہتے تھے رائنا کو رعینا، لین کہتے ہیں موڑنے کو، ٹھیک ہے، اپنی زبان کو ایسے گھما کے بولتے تھے، رائنا کو رعینا بولتے تھے. رائنا کے معنی ہوتے ہیں کہ ہماری طرف توجہ کرو، ٹھیک ہے. مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مخاطب کرتے تھے تو ان سے کہتے تھے رائنا، اے رسول ہماری طرف متوجہ ہوں. یہی لفظ عبری زبان میں موجود تھا رعینا کر کے، ٹھیک ہے. اس کے معنی تھے کہ ہمیں احمق بنا یا تو ہماری نظر میں پست ہے، اس طرح کا جملہ عبرانی زبان میں ہوتا تھا. تو بجائے رائنا کہنے کے یہ لفظ رائنا استعمال کرتے تھے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ تحقیر کرنے کی کوشش کرتے تھے. کیا کہتے تھے؟ اپنی زبان کو موڑ لیتے تھے. اب یہ توجہ رکھیے گا، جن جن چیزوں سے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کے بارے میں آگے جواب دے گا ان کا، ٹھیک ہے. ابھی ان کے بارے میں بتا رہے کرتے کیا تھے. کہا کہ یہ کہتے تھے کہ رعینا کہتے تھے یعنی ہمارے گڈریا، اے ہمارے یعنی گڈریا کہتے ہیں شیپرڈ، ٹھیک ہے. اور یہ یعنی ہماری طرف توجہ دے، یہ معنی عربی زبان میں سے لیتے تھے، ٹھیک ہے نا. اے ہمارے رہنما، گڈریا کیا کرتا ہے؟ وہ رہنمائی کرتا ہے. اے ہمارے رہنما ہمیں توجہ دے ہماری طرف، تو خیال رکھ کہ ہمیں اپنے کرم سے نواز. ان معنی میں عرب استعمال کرتے تھے، لیکن اس کو یہ رائنا کہہ کے بگاڑ دیا کرتے تھے. اس کے بعد فرماتے ہیں لین بألسنتہم وطعنا فی الدین، اور یہ اپنی زبانیں طنز کرنے کے لیے دین حق پر موڑ لیا کرتے تھے. یعنی یہ دین حق پہ طنز کرنے کے لیے اپنی زبان کو اس طرح سے حرکت دیا کرتے تھے، اپنی زبان سے ایسے حرکت دیا کرتے تھے، یعنی ایسے الفاظ نکالتے تھے جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ شان کو گھٹانے کی کوشش کیا کرتے تھے. اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر وہ یوں کہتے، اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا جو کہتے تھے، ان کو ایسے کہنا چاہیے. اگر یہ کہتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا. کیا کہتے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور ان کو یوں کہنا چاہیے تھا سمعنا ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا اور ہم نے آپ کی اطاعت کی، ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں، یہ اطاعت کرنے والے ہیں. ایک بیچ میں رہ گیا وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور یہ طنز کے لیے دین حق پر اپنی زبانوں کو موڑتے تھے. اور اس کے بعد ہے وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، ان کو ایسے کہنا چاہیے تھا کہ ہم نے سنا اور مان لیا. وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، اور سنیے ہماری طرف نظر کیجیے. بجائے اس کے یہ کہتے ہیں کہ سنو ہم تمہاری نہیں سنتے، ان کو کہنا چاہیے تھا سنیے ہماری طرف نظر کریں. یہ الفاظ ان کو استعمال کرنے چاہیے تھے. لَٰكِنَّ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ، یہ ہوتا ہے ان کے لیے بہتر اور زیادہ درست. وَلَٰكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کی ہے ان کے کفر کی وجہ سے. یعنی یہ جو کام کیا کرتے تھے یہ ان کا کفر واضح کر رہا ہے، یعنی یہ کافر ہیں، یہ انکار کرنے والے ہیں، رسول کا بھی انکار کرنے والے ہیں اور دین کا بھی انکار کرنے والے ہیں. کیونکہ کوئی بھی کسی بھی دین کا ماننے والا ہو وہ کسی بھی رسول کو جو اللہ کی طرف سے آیا ہو اس طرح سے اس کے ساتھ بد تہذیبی اور بدتمیزی نہیں کر سکتا. اس کے بعد یہاں پہ فرماتے ہیں فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. اچھا اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ساتھ نہیں رگڑا اس کے اندر کہ سارے یہودی ایسے تھے. کہتے ہیں کہ اکثر اس میں سے ایسے تھے جو ایمان نہیں لے کے آئے تھے مگر کچھ کے، اکثر اس میں سے ایمان لے کے نہیں آئے تھے مگر کچھ کے، یعنی کچھ لوگ ان میں سے ایمان لے آئے تھے، ایسی حرکتیں نہیں کرتے تھے، لیکن ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انصاف سے کام لیتے ہوئے ان کو الگ ان سے نکال دیا. اس کے بعد فرماتا ہے یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، اے لوگو جنہیں دی گئی ہے کتاب، ایمان لاؤ اس کتاب پر جو نازل کی ہے ہم نے، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے. جب بھی یہ لفظ آتا ہے نا مصدقا لما معکم، یہ مصدقا لما تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی نزلہ جو نازل کی گئی، معکم تمہارے ساتھ. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا تھا، اس قرآن کریم کے اندر تمام وہ باتیں تھیں جو ان کی پچھلی کتابوں میں موجود باتوں کو انڈورس کر رہی تھی، اس کی تصدیق کر رہی تھی. حالانکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ نبی جو بات بتا رہا ہے وہی ہمارے صحیفوں کے اندر ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن پھر بھی وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے. کہتے نہیں یہ غلط بات کر رہا ہے، جو وہ اس کی بات کو انکار کرتے تھے، ڈینائی کر دیتے تھے. کہتے ہیں یہ تمہاری باتوں کو تصدیق کرنے والی ہے، تمہاری کتابوں کو جو تمہارے اوپر نازل ہوا ہے تمہارے ہاتھوں کے درمیان ہے اس کی یہ تصدیق کرنے والا ہے جو پہلے سے تمہارے ہاتھ میں. ان نطمسا وجوہا فنردوہا، اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ بدلہ بتا رہے ہیں، یہ جو کام انہوں نے کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کرے گا. ٹھیک ہے، نطمس کہتے ہیں پھیر دینے کو، مروڑ دینے کو، کرید دینے کو. ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں کہ کرید نہیں، نطمس کہتے ہیں مروڑ دینے کو یا توڑ دینے کو یا فنا کر دینے کو، یا یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا مسخ کر دینے کو، اس معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ ان نطمس وجوہا فنردوہا علی ادبارہا، اور ہم مسخ کر دیں گے ان کے چہروں کو، یعنی سپاٹ کر دیں گے ان کے چہروں سے یہ آنکھیں، کان اور ناک، یہ جو آثار ان کے چہروں پر موجود ہیں اس کو ہم بالکل سپاٹ کر دیں گے. نطمس مسخ کر دیں گے، ان کو یہ چہرے پہچانے نہیں جائیں گے، جیسے پیچھے سے سر ہوتے ہیں ان کے بالکل ایسے ہو جائیں گے. کن کن چیزوں کے بارے میں کہا کہ یہ انہی آنکھوں سے رسول کو دیکھ کر
اپنی آنکھوں سے اشارے کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا ان آنکھوں کو جو کوئی بصیرت حاصل نہیں کرتی رسول کو دیکھنے کے بعد, ان کو ہم فنا کر دیں گے. یہ زبانیں جو رسول کی اطاعت میں اور رسول کے حق میں بولنی چاہیے تھی, یہ رسول کے خلاف بولتی ہیں. اس منہ کو, اس دہان کو تمہارے چہرے سے مٹا دیں گے. اور یہ کان جس کو سننے کے بعد تمہیں رسول کی اطاعت اور رسول کے پیروی کرنی چاہیے تھی, ان کانوں کو تمہارے چہرے سے مسح کر دیں گے. یہ اس طرح بات سمجھ نہیں آتی, لیکن اب اردو زبان میں آپ کو بیان کروں تو آپ کو بہت جلدی سمجھ آ جائے گی. آپ کسی سے جب ناراض ہو جاتے ہیں, یا کسی بچے کو, یہاں تو نہیں پاکستان میں یا انڈیا میں, جب کسی بچے کو آپ ڈانٹنا چاہتے ہیں اور بہت غصے میں ہوتے ہیں, کہتے ہیں میں تمہارا حال بگاڑ دوں گا, ٹھیک ہے نا, کہتے ہیں تمہارا حال بگاڑ دوں گا. تو یہ حال بگاڑ دوں گا سے مطلب کیا ہوتا ہے, یعنی تمہاری شکل بگاڑ دوں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ غصے کا اظہار کر رہا ہے یہاں پہ, یعنی میں تمہاری شکل پہ, جو تمہاری یہ جس پہ تم بھروسہ کر کے یہ منہ سے بولتے ہوئے کانوں سے سنتے, میں یہ ساری چیزیں ختم کر دوں گا. اور تمہارا منہ ایسے کہہ رہا, وہ کہتے ہیں نا کہ ایسا چپاٹ ماروں گا نا کہ تمہارا منہ پھر جائے گا. اردو میں استعمال کرتے ہیں نا لفظ منہ پھر جائے گا, یعنی کیا پھر جائے گا, یعنی جو سامنے دیکھ رہے ہو تمہارا منہ پیچھے ہو جائے گا. بالکل وہی لفظ میں نے بالکل بامحاورہ اردو ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے. یہ لفظ یہاں پہ یہی استعمال ہوا ہے. کیا ہوا ہے, نتمس وجوہا فنردوہا علی ادبارہم, اور ہم مسح کر دیں گے, یعنی سپاٹ کر دیں گے تمہارے چہروں کو, اور ان کو پیٹھ کی طرف پھیر دیں گے. مطلب سمجھ آ گیا کیا کہنے کا, یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی شدید غصے کا اظہار کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہارا چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتا, یعنی ایسا بھی دیکھنا نہیں چاہتا کہ تم پیچھے منہ کرو تو پیچھے سے تم نظر آؤ. میں تمہارا چہرہ پیچھے سے سپاٹ کر دوں گا, جیسے آگے سے سپاٹ کروں گا جیسے پیچھے سے چہرہ, یعنی تمہارا منہ گھما بھی دوں گا, پیچھے بھی تمہارا چہرہ دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا, تمہیں کوئی پہچانے گا نہیں وہاں پہ. یعنی اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر انسسٹ کر کے اس بات کو بیان کیا ہے. پھر اس کے بعد فرماتا ہے اور نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت, اور اچھا پیٹھ کی طرف, یا لعنت کریں ہم ان پر جیسے لعنت کی تھی ہم نے اصحاب سبت پر. کہتے ہیں اور ہم ان پہ ایسی لعنت کریں گے جیسے ہم نے اصحاب سبت پہ لعنت کی تھی. اصحاب سبت کے بارے میں آپ میں سے کسی کو معلوم ہے اصحاب سبت کون تھے خواتین میں سے؟ سب کسے کہتے ہیں؟ سیٹرڈے کو, ہفتے کے دن کو سبت کہتے ہیں. یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان میں ڈالا تھا اور ان سے یہ کہا تھا, یہ دریا کے کنارے پہ رہا کرتے تھے, کہا تھا کہ ہفتے کے دن تم شکار نہیں کرو گے, ہفتے کے دن تم شکار نہیں کرو گے. اب ہوتا کیا تھا کہ ہفتے کے دن شکار ممنوع کیا گیا تھا, اور اسی دن مچھلیاں ان کے کنارے پہ آ کر, پہلے تو یہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے اندر جایا کرتے تھے دریا کے, اور مچھلیاں پکڑتے تھے محنت کر کے سارا دن, اور شام کو مچھلیاں لے کے آتے تھے. ہفتے کے دن یہی مچھلیاں ساحل پہ آ کے پھدکنے لگتی تھیں. اتنی ساری مچھلیاں آئی تھیں, اور ان کے دل میں, جسے وہاں مچھلیاں پھدکتی تھیں, ان کے دل میں جو ہے وہ میڈک پھدکنے لگتے تھے, یار کاش ان مچھلیوں کو پکڑنے کا ہمیں پر ٹائم ہوتا. تو ان میں سے کوئی بہت جینیس اپنے آپ کو سمجھتے تھے, اپنے آپ کو جیسے کہتے ہیں دین کا جگاڑو کہتے تھے. تو انہوں نے کیا کام کیا, کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں, ہم کیا کریں, اس میں تم ایک ہیلا نکالو. جیسے ہم اپنے یہاں پہ بھی ہیلے نکالتے ہیں نا, بعض ہیلا شری ہیلا کہہ کے اس کو ہم منوا دیتے ہیں. کہتے ہیں تم یہاں پہ نالیاں کھود دو کچھ, ہفتے کے دن یہ پانی کے ساتھ مچھلیاں آ جائیں گی نالیوں میں, اور پیچھے سے بند کر دو پھر نالی, یہ واپس نہیں آ سکیں گی. اتوار کو ان کو شکار کر لو. ہمارے یہاں بھی ایسی کرتے ہیں نا, یہ خمس کی تاریخ آ گئی, یہ آج میں بیوی کو تحفہ دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, 31 دسمبر کو خمس کی تاریخ تھی, 29 دسمبر کو بیوی کو ہدیہ دے دیا اس شرط کے ساتھ, دیکھو واپس پلٹانا ہے. آپ بیوی عقل مند ہو تو واپس نہ پلٹائیں تحفہ دینے کے بعد, ٹھیک ہے نا. تو پھر کیا ہوا, خمس کی تاریخ نکل گئی, آپ کے پاس تو زیرو اماؤنٹ تھا, خمس کی تاریخ نکل گئی. اب بیوی سے کہا چلو وہ جو ٹور کے لیے ہم نے پیسے رکھے تھے نا, وہ تمہارے پاس ہی تو رکھوائے میں. تو اب کیا ہوا, جس پیسے سے سفر کے لیے جانا تھا وہ بیوی کو دے دیا, کیونکہ بیوی کی ابھی خمس کی تاریخ نہیں آئی تھی, اور اس کو دینے کے بعد ہدیے پہ خمس نہیں تھا اس کے اوپر, مثال کے طور پہ, تو اس کے اوپر تو خمس ہوا نہیں, آپ کا خمس بھی بچ گیا. آپ نے اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ دو نمبری کرنے کی کوشش کی, اسے کہتے ہیں ہیلا. تو یہودیوں نے یہی ہیلا کیا تھا, ان کو ہفتے کے دن شکار سے منع کیا گیا تھا, اور شکار انہوں نے کیا کیا, انہوں نے شکار کو پھنسا لیا ہفتے کے دن, اور اتوار کو شکار کر لیا ان کو, یعنی نالیاں بنا دی. ہفتے کو جو مچھلیاں نالیوں کے اندر سے ان گڑھوں کے اندر آ گئی جو انہوں نے بنائے تھے, وہ پیچھے سے انہوں نے بند کر دیے, کہ شکار تھوڑی کر رہے ہیں, تو راستہ بند کرنا ہے خالی, اور پھر اتوار کے دن ان کو شکار کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کی, اور ان کے بارے میں کہا تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مسخ کر دیا تھا, بندر بنا دیا تھا. سورہ بقرہ میں اس کا ذکر بھی کیا گیا, کونوا قردۃ خاسئین, تم بن جاؤ بندر, یعنی بندروں کی شکل والے ہو کے یہ مر گئے تھے اسی وقت, ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہم نے جیسے لعنت کی تھی اصحاب سبت پہ, ویسے ہی تمہارے اوپر لعنت کریں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کتنی شدید لہن کے اندر یہاں پہ بات کر رہا ہے کہ تم نے جن زبانوں سے, جن آنکھوں سے, جن کانوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بے اعتنائی برسی تھی, اور ان کے سامنے جو ہے برائی کے الفاظ استعمال کیے تھے, ان کو ہم موڑ دیں گے, تمہارے اوپر جو ہے وہ لعنت کریں گے, اور تمہیں اصحاب سبت کی طرح جو ہے وہ عذاب دیں گے. اس کے بعد فرماتے ہیں وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا, اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہونے والا ہے. صلوات بھیجیں محمد والے محمد.
اب آیت نمبر 48 سے اب ایک بحث یہاں پہ شروع ہو رہی ہے، بہت جسے کہتے ہیں کہ مبتلا بے بحث ہے، جو ہر معاشرے کے اندر ہر ایک کے لیے قابل جسے کہتے ہیں فکر اس کے اندر چیزیں موجود ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کچھ قانون بیان کر رہا ہے، اپنے گائیڈنگ پرنسپلز بیان کر رہا ہے کہ یہ میرے ریڈ لائنز ہیں، ان کو حدود کرنے والا، ان کے حدود کو پار کرنے والا میری نظر میں پکا جہنمی ہے. جیسے پکا جہنمی جو لفظ استعمال کرتے ہیں، پکا جہنمی جو ہم استعمال کرتے ہیں بعض دفعہ، وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ گائیڈنگ پرنسپلز بیان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. کہتے ہیں بے شک اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا، لا یغفر ہرگز معاف نہیں کرے گا، کیا؟ ان یشرک بہ کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے ساتھ شرک کو کسی بھی صورت میں ہو، کسی کے لیے بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اس کو ممنوع قرار دیا اور کہا کہ یہ میرے ساتھ جنگ کے مترادف ہے. یعنی کسی نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کر دیا. شریک کس طرح سے ٹھہرا سکتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک ٹھہرا سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک ٹھہرا سکتے ہیں. ذات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جس طرح اللہ قادر و قدیر ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ مالک اور خالق ہے، اسی طرح کوئی اور خالق اور مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ کوئی اور مخلوق، کوئی اور ہستی بھی ہے جو پیدا کرنے والی بھی ہے اور خلق کرنے والی ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک ہے. کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک، یعنی وہ صفات جو اللہ تعالیٰ سے مخصوص ہیں، وہ صفات جو اللہ تعالیٰ سے مخصوص ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ صفات کسی ہستی کے لیے مخصوص کرنا کہ وہ صفات کا مالک وہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب تک اس کی اجازت نہ ہو. یعنی اگر اللہ نے کہا ہو کہ یہ کام کرو، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو کہا کہ خلق کرو ان پرندوں کو، جہاں اللہ اجازت دے رہے ہیں وہ اللہ اجازت دے رہا ہے. جہاں پہ اللہ کی اجازت موجود ہے تو وہ اللہ کی اجازت کے تحت خلقت یا رازقیت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ اللہ کی اجازت کے تحت تکوین کے اندر جو ہے وہ دخل ہو رہا ہے. لیکن جہاں اللہ کی اجازت موجود نہیں ہے، صریح ہمارے پاس اس کی کوئی آیت یا کوئی ایسی روایت جس کے بارے میں آپ جسے کہتے ہیں نا قسم خدا کھا کے کہہ سکیں یہ صحیح روایت ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ بات اللہ نے کہا اس چیز میں فلاں شخص کو میرے ساتھ شریک کر لو، تب تو آپ اس بات کو مان سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ اگر کسی صفت کے اندر آپ کسی بھی شخصیت کو، چاہے وہ کوئی نبی ہو، چاہے وہ کوئی ولی ہو، چاہے کوئی اوصیاء میں سے ہو، چاہے کوئی علماء میں سے ہو، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر شریک نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، اللہ تعالیٰ شرک کو بہت ہی ناپسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمام گناہ معاف کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، لفظ استعمال کیا ہے، اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا. یہ عموماً ترجمہ کرتے وقت نا اس کو بریکٹ میں باقی گناہ کر کے لکھ دیا جاتا ہے. یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، یعنی شرک کو معاف نہیں کروں گا لیکن معاف کر دوں گا ما دون ذالک، اس کے علاوہ جو گناہ ہوں گے. ما دونا اس کے علاوہ ترجمہ کیا جاتا ہے، جبکہ ما دونا کا ایک ترجمہ ہوتا ہے اس سے کمتر، یعنی اس سے کمتر کے گناہ کو میں معاف کر دوں گا. لیکن یہ جو معافی ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ اسی ایک آیت کو لے کر آپ اس معافی کو اپنے لیے جو ہے وہ سمجھ لیں کہ جی ہمیں تو اللہ تعالیٰ رحیم ہے معاف کر ہی دے گا کیونکہ ہم نے شرک تو نہیں کیا، باقی سارے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا میں معاف کر دوں گا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکمت کے جسے کہتے ہیں نا کہ پیرائی میں دیکھتے ہوئے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ کہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے تحت کن قوانین کے تحت جو ہے وہ کس کو معاف کرتا ہے اور کس کو عذاب دیتا ہے. جن گناہوں پر، جن اعمال پر، جن کاموں پر، جن صفات پر اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو عذاب دیا ہے یا جس کی وجہ سے پچھلی قومیں پس قرار پائی ہیں، جس کی وجہ سے پچھلی قومیں مسخ ہو گئی ہیں، وہ عمل اگر کوئی بھی کرے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو متقی کہتا ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو مومن کہتا ہو، کچھ بھی کہتا ہو، اگر ان گناہوں میں سے کوئی گناہ انجام دے گا تو اللہ کا قانون کسی کے لیے تبدیل نہیں ہوتا. اللہ کا قانون کسی کے لیے تبدیل نہیں ہوتا جب تک کہ اسے توبہ نہ کر لے. یعنی دوسرے یہ شرک بھی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، شرک بھی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، لیکن بعض دفعہ شرک میں انسان اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے توفیق توبہ سلب کر لیتا ہے. وہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ بعد میں کر لوں گا، لیکن شیطان اس پہ اتنا حاوی آتا ہے. میں اس کی مثال اکثر دیا کرتا ہوں کہ جو سلوب ہوتے ہیں دریا کے کنارے، سلوب ہوتے ہیں، کبھی کوئی نہر آپ نے دیکھی ہو تو سلوبس ہوتے ہیں سائڈ میں، جیسے لاہور کی ایک نہر ہے شاید اس کے سلوبس ہیں، تو یہ کائی جم جاتی ہے، پانی کی اتار چڑھاؤ کی وجہ سے اس پہ کائی جم جاتی ہے. جب تک انسان کنارے پہ کھڑا ہے تو گرنے کا خطرہ نسبتاً کم ہے، لیکن اگر وہ تھوڑا سا سلوپ کے اوپر آ کے ٹیڑھا کھڑا ہو گیا تو پھر تو یقینی پھسلنا نیچے ہی نیچے ہے اس کو، کیونکہ کائی والی جگہ پہ وہاں پہ سلپ ہونا اس کو ضروری ہے. تو جو شرک پہ ایک دفعہ آ جاتا ہے تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ کوئی یا تو اس کو کھینچ کے بچا لے یا اس کا کہیں ہاتھ اٹک جائے تو وہ اس سے نکل کے آ جائے. جو شرک میں ایک دفعہ جاتا ہے اس سے نکالنا اس کو بہت مشکل کام ہو جاتا ہے. وہ اپنے لیے اتنے توجیحات اور اتنے زیادہ
جسے کہتے ہیں کہ ہیلے بنا لیتا ہے کہ نہیں یہ تو اس وجہ سے، یہ تو یوں روایت میں ہے، یہ تو یوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اللہ کی طرف سے جب تک پکی اجازت قرآن مجید میں کہیں موجود نہ ہو، اس صفت میں، اس چیز میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسمن فقط افطرا اسمن عظیمہ ومن یشرک باللہ، اور جو لمن یشاء، یہ ہو گیا اچھا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ جس کو چاہتا ہے اس سے کم تر گناہ کو معاف کر دے گا. ومن یشرک باللہ، اور جو شریک ٹھہراتا ہے اللہ کا، فقد افترا، پس اس نے جھوٹ باندھا اللہ تعالیٰ پر، اسمن عظیمہ، بڑا گناہ، بڑا عظیم گناہ اس نے کیا. ٹھیک ہے، افطرا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا، یعنی کیا، اللہ نے نہیں کہا تھا کہ فلاں کو میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ، لیکن اس نے کہا کہ نہیں اللہ کا یہ شریک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پہ نعوذ باللہ جھوٹ باندھنا ہے، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا. پھر اس کے بعد فرمایا الم تری الی الذین یزکون انفسہم، یہ آیت بھی بڑی اچھی ہے. میں نے امام سجاد علیہ السلام کی ایک جو مجلس پڑھی تھی اس میں اس آیت کو تفصیل سے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یزکون، کہتے ہیں اپنے آپ کو پاک کہنا، اپنے آپ کو ہر چیز سے مبرہ کہنا، اپنے آپ کو ہر الزام سے بری ٹھہرانا. ٹھیک ہے، میں اس کا ترجمہ پہلے کر دوں پھر اس کے بعد اس کو توضیح دیتا ہوں. کیا تم نے نہیں دیکھا، الم تری، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو پاکیزہ قرار دیتے ہیں، انفسہم، اپنے آپ کو پاکیزہ، یعنی ہر وقت وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں تو ایسا، میں نے یوں کر دیا، میں نے فلاں نمازیں پڑھ لی، میں نماز شب کا پابند، میں اتنے خمس اور اتنے زکوٰۃ اور اتنے انفاق اور اتنے اسکولوں کو چلانے والا اور اتنے یتیموں کو پالنے والا اور اپنے رشتہ داروں کو اپنے جاب پہ لگانے والا. وہ اپنی جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے منہ میاں بٹھو بنتا رہتا ہے، اتنا زیادہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں پاک ہوں. اگر اس کے اوپر کوئی الزام کوئی لگا دے تو وہ لوگوں کے سامنے توجیحات پیش کرتا ہے، نہیں آپ میری شخصیت کو اپنے دماغ میں بگاڑے نا، میں ایسا نہیں ہوں، میں ایسا نہیں ہوں، یعنی اپنے آپ کو پاک کرتا رہتا ہے، اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں ہر معاملے میں بری قرار دیتا ہے، میں ایسا نہیں ہوں جیسا آپ سمجھ رہے ہیں، میں ایسا نہیں ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الم تری الی الذین، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو پاک کرتے ہیں اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، بل اللہ یزکی من یشاء، یہ پاک نہیں کرتے بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے. انسان کا کام ہے اپنے تزکیے کی کوشش کرنا. نبی آئے تھے لوگوں کا تزکیہ کرنے کے لیے، ان میں سے جو لوگ اس تزکیے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں وہی اس تزکیے کے جسے کہتے ہیں لائق بنتے ہیں، اور اس تزکیے کی وجہ سے ان کے اندرونی جو ہے صفائی ہونی شروع ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کوئی مسلمان ہوتا ہے سب سے پہلے اس کو کلمہ پڑھوایا جاتا ہے. کلمہ پڑھوانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ غلاظت و نجاست جو شرک کی وجہ سے اس کے اندر ہوتی ہے، جب وہ کہتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو وہ شرک اس کی زبان کے ذریعے نکلتا ہے. جو اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ اس کے دل سے وہ شرک نکالنا، اس کے دل سے وہ شرک نکالنا، کیونکہ پہلا مرحلہ زبان کی صفائی ہے، نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے، لیکن اس زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے اس کا وہ زبان کا جو شرک ہوتا ہے، نجاست جو ہوتی ہے، وہ پاک ہو جاتی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے وہ پاک کرتا ہے. اللہ کس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے؟ جو خود پاک ہونا چاہتا ہے. جو پاک ہونا نہیں چاہتا اللہ اس کو پاک بھی نہیں کرتا. یعنی جو ہیلے اور جسے کہتے ہیں نا اپنے لیے سیکنڈ بیک ڈورز ڈھونڈتا رہتا ہے کہ کسی طرح اس کا کام حل ہو جائے شرعی طریقے سے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو پاک نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، تم بیک ڈور پہ ہی رہو اور بیک ڈور سے پیچھے جہنم میں نکل جانا. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پاک ہونا اور کوشش کرتا ہے کہ اپنے آپ کو پاک کرے، اسی کو اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے. بالکل اس کی مثال ایسی ہے، قرآن مجید کی ہدایت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ایک اور جگہ پہ فرمائی ہے کہ اس قرآن سے وہی ہدایت پاتا ہے جو ہدایت لینا چاہتا ہے. جو ہدایت لینا ہی نہیں چاہتا وہ اس سے ہدایت پاتا ہی نہیں. وہ 10,000 دفعہ اس کو پڑھتا ہے لیکن اس نیت سے پڑھتا ہے کہ اس میں کرٹیسائز کرے، ٹھیک ہے، یا اس نیت سے پڑھتا ہے کہ اپنے عقیدے کے لیے کوئی واضح اس میں سے دلیل ڈھونڈ لے. اس کو اس لیے پڑھنے نہیں ہوتا کہ ہدایت کے لیے، وہ اپنے عقیدوں کی دلیل اور مختلف لوگوں کو خاموش کرانے کے لیے اس میں سے آیتیں ڈھونڈتا رہتا ہے. وہ ہدایت خود نہیں پاتا اس سے، کیونکہ یہ چاہتا نہیں ہے اس سے ہدایت لینا. اس کی مثال ہے کہ پاکیزہ وہی لوگ ہونا چاہتے ہیں جو پاکیزہ وہی ہوتے ہیں جو پاک ہوتے ہیں. اس کی مثال ہے کہ جن موبائلز کے اندر وائی فائی اینٹیناز ہوتے ہیں وہی وائی فائی سگنل پکڑتے ہیں. نوکیا کا موبائل لیں، آپ وائی فائی سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں، وہ کون سا 3310 جو آتا تھا موبائل، آپ اس کو 10,000 دفعہ کوشش کرتے رہے کہ وہ نیٹ ورک سے کنیکٹ ہو جائے، یعنی وائی فائی سے وہ کنیکٹ نہیں ہوگا، کیوں اس میں وائی فائی اینٹینا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو وائی فائی اینٹینا ہوگا تو وائی فائی کے سگنل پکڑے گا. اس کے بعد وائی فائی کا اینٹینا ہونا بھی کافی نہیں، وہ پاسورڈ بھی ہونا چاہیے کہ جو اس کے ساتھ میچ کرے اور اس نیٹ ورک میں آپ گھس سکے. یہ مثال صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ بعض لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو جاتے ہیں،
کلمہ بھی پڑھ لیتے ہیں, لیکن وہ آتے ہی اس نیت سے ہیں کہ ہم اس دین کو نقصان پہنچائیں گے. جیسے منافقین, یہ اصل میں منافقین کی بحث ہو رہی ہے, کیونکہ اب یہاں پہ منافقین اور یہودیوں کا کیونکہ وہ چل رہا تھا, بات چل رہی تھی کہ کس طرح سے یہودیوں کی باتوں میں منافقین آ کے رسول اکرم کو اذیت دیتے تھے, تو اس ذیل میں یہ بات آ رہی ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل اللہ یزکی من یشاء, بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے, ولا یظلمون فتیلا, ہرگز ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. فتیلا ذرہ برابر یہاں پہ ترجمہ لکھا ہوا ہے, لیکن فتیلا کہتے ہیں کھجوریں. آپ کھاتے ہیں کھجور؟ کھاتے ہیں. کھجور جب کھاتے ہیں تو اس کے چھلکے کے اوپر, گٹلی کے اوپر ایک چھلکا سا ہوتا ہے باریک سا, اس باریک چھلکے کو جب آپ اتارتے ہیں تو دھاگا سا بن جاتا ہے. اس دھاگے کو جو کھجور کا ہوتا ہے فتیل کہتے ہیں. ٹھیک ہے, فتیل دھائی کتنا ہوتا ہے اس کو, یعنی اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا, بالکل ہلکی سی جھلی ہوتی ہے, ایک چھوٹا سا بالکل کنارے پہ وہ دھاگا ہوتا ہے, یعنی اتنا مائنر سے. پہلے ذرے کی مثال دی تھی, آپ کو یاد ہوگا پچھلی آیات جب ہم نے پڑھی تھی کہ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا, اور یہاں پہ فتیل, کیونکہ یہ کھجور سے بہت زیادہ ان کا جسے کہتے ہیں کہ مدینے والوں کا کھجور کے باغات تھے, کھجوروں سے بہت زیادہ ان کا لنک تھا, تو کھجوری کی مثال دی گئی. فتیل کے برابر بھی جو ہے ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا, اور یہ وہاں پہ پکڑ لیے جائیں گے. انظر کیف یفترون علی اللہ کذبا, دیکھو تو صحیح کیسی ڈھٹائی سے یہ بہتان باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کا. ٹھیک ہے نا, کیسی ڈھٹائی سے بہتان باندھ رہے ہیں یہ لوگ اللہ پر جھوٹ کا. وکفا باللہ اسما مبینہ, اور ان کے مجرم ہونے کے لیے یہی کھلا گناہ کافی ہے. الم ترى الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا. کہتے ہیں کہ کیا تم نے دیکھا, اب دیکھیں یہ جتنی آیات شروع ہو رہی ہیں یہ علم طرح سے شروع ہو رہی ہے, کیا تم نے دیکھا, کیا تم نے دیکھا, یہ کیا تم نے دیکھا یہ توجہ دلائی جا رہی ہے, یہ حیرت سے بھی ہے اور سوال بھی ہے, سوال بھی ہے اور حیرت کا اظہار بھی ہے. کیا تم نے دیکھا کتنا برا اس کے ساتھ ہوا, کیا تم نے دیکھا کتنا برا انہوں نے کیا, کیا تم نے دیکھا, یہ کیا تم نے دیکھا یہ وہی ہے علم طرح, کیا تم نے دیکھا. ٹھیک ہے, تو کیا علم طرح الی الذین, کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جن کو دیا گیا کتاب میں سے کچھ حصہ, یؤمنون بالجبت, یعنی کتاب ان کے پاس آئی لیکن یہ ایمان رکھتے ہیں جبت پہ. جبت کیا ہوتا ہے خواتین کے لیے امپورٹنٹ, ایک سلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ. جبت جو ہے وہ کہتے ہیں جادو ٹونا, ایسی چیز جو کہ سپرسٹیشس چیز ہو, کوئی جسے آپ کہتے ہیں نا برے شگون جسے کہتے ہیں, سپرسٹیشس چیزیں جو ہوتی ہیں. یہودیوں کے یہ بہت زیادہ تھی. اگر آپ یہودیوں آپ دیکھیں نا کہ جوز سپرسٹیشنس تو آپ کو بہت ساری نظر آ جائیں گی. کچھ میں نے ایک آرٹیکل تھا اس میں یہ لکھا تھا کہ یہودیوں کے جمعے کے دن کو منحوس سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, جمعے کے دن کو یہ لوگ منحوس سمجھتے ہیں. یہ ایک دعا ہوتی ہے جو مرنے پہ پڑھی جاتی ہے, تو کہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے ماں باپ زندہ ہوں, یہ ان کے سپرسٹیشنس بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, جن کے ماں باپ زندہ ہوں تو وہ کسی کے مرنے پر یہ دعا نہ پڑھیں ورنہ ماں باپ کے اوپر آفات آ جاتی ہیں. یا 13 کے ہندسے کو وہ جو ہے وہ نحوست والا سمجھتے ہیں, اور 13 کا ہنسا جو ہے وہ یوز نہیں کرتے یا استعمال نہیں کرتے, یا لائن چل رہی ہوگی پوری 1 2 3 4, تو 12 کے بعد وہ 14 لے آئیں گے, 13 نہیں لکھتے. کسی زمانے میں ہم نے سنا تھا کہ 13 جو ہے جہازوں میں بھی ہوتا, لیکن میں نے دیکھا جہازوں میں ہوتا ہے. پتہ نہیں کون سے جہازوں میں نہیں ہوتا, وہ کسی زمانے جب مشہور کرنے پہ آتے ہیں ہمارے مسلمان تو دوسرے کی ایسی کر دیتے, لیکن ہم نے خود دیکھا ہے کیونکہ وہ تو ہے پہلے نہیں ہوتا تھا. ہاں, تو یعنی اب شاید انہوں نے وہ تھوڑا سا پڑھے لکھے ہو گئے شاید تھوڑے سے نا, وہ اماں دادی کی باتوں کو بھول گئے یہ لوگ, ورنہ ان کی اندر یہ چیزیں تھیں. یا پھر ان کیا ہوتا تھا کہ ایک چیز یہ دروازوں پہ, اگر آپ جیوز جو لوگ ہیں ان کے دروازوں پہ جائیں تو انہوں نے ایک چیز کو اسکرول کر کے جو ہے نا وہ اپنے دروازوں پہ ٹیڑھا ایسے کراس, ہاریزنٹل بھی نہیں ہوتا اور ورٹیکل بھی نہیں ہوتا, ویسے کراس میں لٹکایا ہوتا ہے, کیونکہ اس میں کچھ دعائیں لکھتے ہیں وہ, اور اس میں اپنے توریاتی کچھ جسے کہتے ہیں نا حروف مقطعات جو ان کے ہیں یا کچھ ایسے لفظ لکھتے ہیں, ان کو لپیٹ کے ان کے علماء نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو سیدھا رکھیں یا کھڑا رکھیں یا لٹا کے, تو ان میں ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا تو انہوں نے کراس میں رکھ دیا. تو آج بھی وہ کراس میں اسکرول بنا کے اس کو دروازوں پہ لٹکاتے ہیں. یہ ان کا جو ہے وہ آفات و بلا سے بچنے کے لیے ہوتا ہے. ہمارے بھی آج کل وہ سہرے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لٹکائی ہوتی ہیں. ہمارے یہاں زیادہ تر کبھی کسی کے گھر میں گھوڑے کی نال لگ جاتی ہے, کسی کے یہاں نادیہ نہیں لٹکا دیتے ہیں, کسی کے یہاں وہ حروف مقطعات لکھ کے لٹکا دیتے ہیں. اس کے لیے آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے پیچھے, یا تو کسی امام نے کہا ہوگا کہ حروف مقطعات لکھ کر, جن کے بارے میں مطلب بھی نہیں ان کا پتا, کہا حروف مقطعات لکھ کے تم اپنے دروازے میں لٹکاؤ یہ برکت آئے گی. لیکن یہ چیزیں کہاں سے والد ہو گئے آئی ڈونٹ نو. یا ہمارے یہاں ہے کہ مثلا قینچی چلاؤ گے تو ماں باپ میں لڑائی ہو جائے گی, کوا بول گیا تو مثلا
مہمان جو ہے وہ یہ کر دے گا، پائچہ الٹ گیا تو پتہ نہیں یہ ہو جائے گا، الماری کا دروازہ کھلا رہ گیا رات کو تو یہ ہو جائے گا. یہ چیزیں صرف یہودیوں میں ہنسنے والی بات نہیں ہے، یہ ہمارے مسلمانوں میں زیادہ ہے. کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو راستہ ہمارے گھر تو کالی بلی پلی بھی تھی ایک زمانے میں، اتنا ہمارے سامنے راستہ کاٹتی رہتی تھی، الحمدللہ کچھ نہیں ہوا اب تک. تو بتا رہا ہوں کہ یہ سپرسٹیشنس مسلمانوں میں اگر سرچ کریں گے تو دونوں میں شاید کمپیئر کریں تو مسلمانوں کے زیادہ ہی نظر آئیں گے. یہودیوں کے اتنے اب وہ کہہ رہے ہیں نا وہ صحیح ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے اور زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. آپ نے اگر ہمارے یہاں دیکھیں تو ہمارے یہاں یہ چیزیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. آپ لوگوں کے یقیناً گھرانوں کے اندر آپ لوگوں نے سنا ہوگا ناریل پھوڑتے تھے، یا مثال کے طور پہ جھاڑو کے نیچے، جھاڑو پتھر کے نیچے دباتے تھے بارش نہ ہو، ایسے اس طرح کی چیزیں یہ ہمارے ہندوستان کے اندر تو بہت زیادہ ہوتی تھیں. اب پتہ نہیں آپ کے پاڑا چنار سائڈ پہ اور پنجاب سائڈ پہ یہ ہیں یا نہیں ہیں، آپ کے دوسرے طریقے کی ہوں گی انڈیا سے جو ہندوؤں سے. ہاں. تو بہرحال تو یہ چیزیں اس چیز کے بارے میں فرمایا ہے کہ علم تری الی الذین سوری یؤمنون بالجبت والطاغوت. یہ سپرسٹیشنز پہ، یہ جبت بتوں پہ، بعض لوگوں نے جبت کے بارے میں کہا ہے یہ جبت اصل میں وہ بت اور وہ غیر معقوف الفطرت جو چیزیں ہوا کرتی تھیں جو ایجپٹ کے اندر ہوتی تھی. یہ ایجپٹ کا نام بھی ایجپٹ سے نکلا ہے، جبت ایجپٹ، اسی سے ایجپٹ بنا ہے. وہ جب تھی وہ لفظ جو ہے ہوا کرتا تھا. لیکن بہرحال وہ کہاں تک صحیح ہے کہاں تک صحیح نہیں ہے، لیکن جب سے مراد یہ بت اور اس طرح چیزوں کو بھی لیا گیا. یہی وجہ تھی کہ جب کی محبت ان کے دلوں میں تھی. آپ نے سنا ہوگا کہ یہ مسلمان ہو گئے تھے، حضرت موسیٰ پہ ایمان لے آئے تھے. جب جو وہاں پہ انہوں نے بت دیکھے ہوئے تھے، جو وہاں پہ سپرسٹیشنس باتیں سنی ہوئی تھی مصر کے اندر جب فرعون کے تحت یہ رہ رہے تھے، تو انہوں نے جیسے ہی کسی علاقے کے اندر کچھ لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا تو حضرت موسیٰ سے کیا کہا انہوں نے؟ ہمارے لیے بھی کس طرح کا خدا بنا دو، نعوذ باللہ. یعنی آپ سوچیں کہ وہ جب کی محبت ان کے درمیان تھی. پھر اس کے بعد کیا ہوا یہ دیکھیں، یہ قرآن مجید ایسی اشارہ نہیں کر رہا. جب حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے ہیں 30 ڈیز کے لیے اور پھر 10 دن کا اس میں اضافہ ہو گیا، تو اس 10 دن کی غیبت کے اندر کیا ہوا، انہوں نے حضرت موسیٰ کے چھوڑے ہوئے جو وصی تھے ان کو پیچھے دھکیلا اور بچڑا بنا دیا. بچڑا کیوں؟ بچڑا مصر کے اندر طاقت کی علامت سمجھا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا. اور وہ بھی سونے کا بنایا، کیونکہ سونا آپ دیکھیں یلو رنگ کا سونا جتنا تھا وہ سارا ایجپٹ کے اندر ایک بڑا معتبر اور بڑا جسے کہتے ہیں کہ خدائی تحفہ سمجھا جاتا تھا. یہی وجہ تھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے تو موسیٰ نے ان کے بارے میں کیا کہا تھا لوگوں کو کہ یہ دیکھو اس کے ہاتھ میں کوئی سونے کے کنگن بھی نہیں ہے، یہ کہاں سے آ گیا تمہیں بتانے کے لیے. یعنی سونا ان کے نزدیک جو ہے، آج کل بھی سونا بہت سارے لوگوں کے نزدیک بہت کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو حضرت موسیٰ کے بارے میں کہا تھا دیکھو اس کے ہاتھوں میں، اس کے بھائی کے ہاتھوں میں، موسیٰ کے ہاتھوں میں کنگن بھی نہیں ہے سونے کے. یعنی سونا نہیں ہے تو خدا کی مدد کہاں سے ہو سکتی ہے اس کے ساتھ. یعنی وہ یہ چیز ان کے ذہن میں تھی. پھر وہ گائے کو طاقت کی علامت سمجھاتے تھے. ابھی بھی آپ احرام مصر میں دیکھیں تو گائے کے سینگ والے وہ جو مجسمے ہیں وہ ابھی بھی ان کے اس سے ملتے ہیں. تو ہوا کیا کہ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 دن کے لیے ایکسٹرا رکے وہاں پہ، تو سامری نے وہی چیز جو ان کے دلوں میں چھپی ہوئی تھی، سامری نے جو چیز چھپی ہوئی تھی بچڑے کی صورت میں بت بنا دیا اور انہوں نے پوجا بھی شروع کر دی. کیا مطلب ہوا کہ یہ دل سے ایمان لے کے نہیں آئے تھے، دل کے اندر ابھی تک وہ جبت کی محبت ان کے درمیان تھی. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی مسلمانوں کے درمیان وہ کہ وہ پیدا ہوتے ہیں مسلمان گھرانے میں، لیکن جس ماحول کے اندر اور جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں اس کے اثرات، اس جبت کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں. آج کے دین جو ہے آج کل کے معاملات میں اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے. آج ہمارے بچے اگر اس سٹینڈرڈ پہ آج کے بچوں کے ساتھ نہیں رہیں گے تو وہ نعوذ باللہ آکورڈ یا بیکورڈ کہلائیں گے. تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اگر لڑکی نے اسکرٹ پہن لیا یا چھوٹی منی شرٹ پہن لی یا بیٹے نے جو ہے وہ ذرا ایک دن پارٹی کے اندر شرکت کر لی تو کوئی بات نہیں. یہ معاشرے میں رہنے کے لیے کرنا پڑتا ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں جبت کی محبت کہاں سے؟ اطراف کے ماحول کی وجہ سے محبت ان کے دلوں میں آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ علم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت. تو یہ جادو ٹونے ایمان رکھتے ہیں وہ جادو ٹونے پر، ان بتوں پر اور شیطانی قوتوں پر. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے انکار کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. کفروا یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی بات ہو رہی ہے. هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ یہ لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں ان کی نسبت جو مسلمان ہو چکے ہیں راستے کے اعتبار سے. بات کیا ہوئی تھی کہ کعب بن اشرف یہودیوں کا ایک سردار تھا، اس نے مسلمانوں سے نفرت دلانے کے لیے مکہ والوں مشرکوں کے پاس آیا اور ان سے آ کے کہنے لگا کہ تم ان مسلمانوں سے بہتر ہو، تمہارے عقیدے ان مسلمانوں سے بہتر ہیں.
حالانکہ یہ بھی اسی دین پہ تھے جس میں اللہ کو ایک مانا جاتا ہے، یہ بھی اسی دین میں تھے جس میں نبی آتے تھے، یہ بھی اسی دین پہ تھے جن میں کتابیں بھیجی گئی تھیں. یہ مکہ والے تو امی تھے نا، ابھی تک امی کہلاتے تھے نا یہ لوگ، لیکن یہ یہودی جو تھے یہ تو کتابوں کے دیکھے ہوئے تھے، نبی ان کے درمیان سے گزرے تھے، لیکن ان کی پستی اس حد تک آ گئی تھی کہ ان کفار اور مشرکین کو کہتے تھے کہ تمہارا دین یعنی شرک والا دین جو ہے وہ ان مسلمانوں سے بہتر ہے. یہ شان نزول اس آیت کا، اس جگہ پہ کعب بن اشرف کی اس پہ یہ آیت یہاں پہ نازل ہوئی. کہتے تھے کہ یہ لوگ کہتے تھے ہؤلاء اہدی من الذین، یہ لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، یعنی مشرک زیادہ ہدایت یافتہ ہیں ان کی نسبت جو مسلمان ہو چکے ہیں راستے کے اعتبار سے. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے. ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا، اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کر دے تو وہ اپنا کوئی بھی مددگار نہیں پائے گا. یعنی آپ دنیا کے اندر ہو یا آخرت میں ہو، اگر اللہ نے کسی پہ لعنت کر دی ہے، لعنت کے معنی میں آپ کو بتا چکا ہوں، لعنت کے معنی ہوتے ہیں رحمت سے دوری، یعنی جس کو اللہ نے اس دنیا میں اپنی رحمت سے دور کر دیا وہ دنیا میں بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے. اب کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی اس لعنت سے اس کو باہر نہیں نکال سکتا. ٹائم ہمارے پاس کتنا رہ گیا؟ 10 منٹ ہے، 8:40 ہے تو ختم ہو گیا. بس میں اس کو یہاں پہ کمپلیٹ کر کے ختم کرتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ ایک سوال بھی محمد والے میرے ذہن میں تھا کہ ہم نے 8 بجے شروع کیا. اوکے، اور ان کا کوئی مددگار اللہ تعالیٰ کے پر جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ان کا تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، کیا ان کو حاصل ہے کوئی حصہ اللہ کی حکومت میں؟ اور اگر یہ کہیں کہ ایسا ہے تو پھر یہ نہ دیتے لوگوں کو ذرہ برابر بھی. کہتے ہیں کہ اگر اللہ ان کے پاس کیا اللہ تعالیٰ کی حکومت کا کوئی حصہ ہے جو یہ اپنے دعوے کرتے ہوئے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے جھوٹی جھوٹی باتیں کر رہے ہیں، کیا ان کے پاس حکومت کا اللہ کا کوئی حصہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہے، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر یہ حکومت میں شریک بھی ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سارے خزانے ان کے پاس ہو جاتے تو ان خزانوں میں سے یہ نقیر بھی نہیں دیتے ہیں. نقیر کیسے کہتے ہیں؟ پھر کھجور کی مثال دی گئی یہاں پہ. کھجور کی گٹلی کے پیچھے یہ چھلکا کہاں پہ کنیکٹڈ ہوتا ہے؟ نقیر کہتے ہیں کھرچنے کو. کھرچنے کی وجہ سے جو ہلکا سا گڑھا پڑ جاتا ہے، ہلکا سا نشان پڑ جاتا ہے، ایک باریک سا، یعنی جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ہلکا سا ہاتھ پھیرنے میں بھی بڑی مشکل سے محسوس ہوتا ہے، وہ نقیر کہلاتا ہے. کھجور کی گٹلی کے نیچے ہلکا سا ایک بینڈ ہوتا ہے، ایک سوراخ سا ہوتا ہے جہاں سے وہ چھلکا نکلتا ہے، بالکل ہلکا سا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں، اس جگہ کو کہتے ہیں نقیر. تو اس چیز کے بارے میں فرمایا کہ اگر ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری حکومت دے دی جاتی نا تو یہ نقیر کے برابر بھی کسی کے اوپر خرچ نہ کرتے. حالانکہ ابھی کچھ نہیں ہے جو اتنی باتیں کرتے ہیں، اگر ہوتا تو یہ اتنا بھی خرچ نہ کرتے. ان کی خصلت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. پھر اس کے بعد فرماتا ہے ام یحسدون، اب اس کے بعد انشاءاللہ اگلی دفعہ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے کہ حسد کرتے ہیں. پھر حسد کے بارے میں طویل بحث ہے. انشاءاللہ آیت نمبر 54 سے ہم جو ہے وہ نیکسٹ ٹائم اسٹارٹ کریں گے. نیکسٹ ویک اور اس سے اگلے والے ویک میں شاید میں نہیں ہوں گا، تو بس آپ لوگ کوشش کریے گا کہ اپنا جو یہ قرآن والا اسکیجول ہے کم از کم ہفتے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ جب بھی آپ کو موقع لگے قرآن مجید کا ایک صفحہ ضرور ترجمے کے ساتھ اچھی طرح سے پڑھیں. اور جب آپ قرآن مجید کو پڑھا کریں تو میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کوشش کیا کریں اگر کوئی پوائنٹ آپ کے ذہن میں آئے نا اس سے تو اپنے پاس لکھ لیں، کسی کو بتانے کے لیے نہیں، اپنے پاس اس کو نوٹ کر لیں. آیات کو پڑھنے کی وجہ سے آپ کے ذہن میں کوئی چیز ایک سینیریو بن رہا ہے، اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ مثلا آیت نمبر 13 سے لے کے آیت نمبر 16 کے درمیان میں اس بات کو اس طرح سمجھاؤں، ہو سکتا ہے میرے لیے کام آ جائے، میں اب تک اس سے کچھ اور چیز سمجھ رہا تھا. ابھی اس کو اپلائی کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ آگے جب قرآن مجید میں پڑھیں آپ آگے بڑھیں گے تو ہو سکتا ہے اسی کے سپورٹ میں یا اس کے خلاف کوئی بات آپ کو مل جائے جو اس کو مزید توجیہ کر رہی ہو، تو وہاں پہ آپ اس کو پچھلے اپنے ریکارڈ کو صحیح کر سکتے ہیں. تو کم از کم ہفتے میں 1 یا 2 دن آپ کوشش ضرور کیا کریں کہ قرآن مجید کو اس طرح سے پڑھیں کہ آدھا گھنٹہ آپ قرآن مجید، صرف آدھا گھنٹہ، کہ آپ ایک صفحہ لے لیں اور اس کے ترجمے کو 1-2 تفسیریں اگر دیکھ سکیں تو لفظی معنی دیکھ سکیں، اس کو دیکھ کر جو ہے وہ کوشش کیا کریں کہ کوئی تھوڑے سے نوٹس لے لیں. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ